نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنانا۔ ساتھ تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو آپ نے ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، اپنے اشارے کنائے سے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کو اذیت ہو، ان کو تکلیف ہو۔ تو آپ نے ساتھ ان کے حق میں دعا بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جب میں چھوٹا تھا جس طرح یہ میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا کرتے تھے، یا اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں تاکید آئی ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں۔ یہاں خصوصی طور پر یہ ذکر کیا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ اس وقت طبیعت کے اندر کچھ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ آپ کے والدین جس بات کا بھی آپ کو حکم دیں، آپ فوراً ان کی بات کو فالو کریں، فوراً ان کی آپ اطاعت کریں۔ کوئی ایسا، ایک تو یہ کہ ان کو اف کہنا، ایک ہے کوئی ایسا کام کرنا یا اشارے کنائے سے کوئی ایسی ان کو اذیت پہنچانا، اس سے بھی منع کر دیا گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جس طرح کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی توحید کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کی ذات میں بھی شرک نہ کرو، اللہ کی صفات میں بھی شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی شرک نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے کمزوری کے اوپر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو حمل کی صورت میں پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال دودھ بھی پلایا اس کو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو نے میرے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے۔ اگر میرا بھی شکریہ ادا نہ کیا، شرک کرتا رہا، توحید کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کا نافرمان بنا رہا، تو نے پھر میرے پاس ہی آنا ہے، تو میں تیرا ایسا حشر کروں گا، جہنم کے اندر تجھے پھینک دوں گا، تجھے دردناک عذاب دیا جائے گا، اذیت میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے کا حکم دیں تو تب آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔
لیکن اس کے باوجود فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک والا ہی معاملہ کرنا ہے. واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اگر والدین شرک کا حکم دیتے ہیں، غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو فرمایا پھر ان کی اطاعت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لامیر فی معصیت الخالق. اگر کوئی آپ کا امیر ہے یا آپ کے والدین ہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ کیا، امیر بنایا اس کو اس دستے کے اوپر، تو وہ لوگوں سے کہنے لگا لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی گئی تو کہنے لگے اس میں چھلانگیں لگا دو. تو لوگ کہنے لگے ہم تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا اور یہ ہمیں کہہ رہے آگ میں چھلانگیں لگاؤ. ہم نے آگ میں چھلانگیں نہیں لگانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آگ میں چھلانگیں لگا دیتے تو اس آگ میں ہی رہتے. پھر آپ نے پھر اس وقت فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی کا اگر حکم دیتے ہیں تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. ایسے والدین اگر شرک کا حکم دیتے ہیں، وہ مشرکانہ عقائد بناتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن پھر بھی حسن سلوک، ادب کے دائرے سے پھر بھی باہر نہیں نکلنا. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں 9 ماہ تک اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی مشقت کے ساتھ ہی بچے کو جنم دیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ 30 ماہ اس کو لگ گئے. 30 ماہ تک وہ اپنے بچے کی خدمت میں لگی رہی. تو آپ دیکھیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام بیان کیا ہے، فرمایا کہ کوئی عورت اگر درد ذے کے وقت، زچگی کے وقت اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شہداء کا ہی اجر عطا فرمائے گا. سردی کی ٹھنڈی راتوں کے اندر والدہ بچے کے آرام کا خیال کرتی ہے. بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو خود پیشاب والی جگہ پر لیٹ جاتی ہے اور بچے کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لیتی ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کو حرام کر دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھنے لگے. یہ عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. حضرت حذیفہ کے غلام سالم سے قرآن سیکھو، معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو، ابی بن کعب سے قرآن سیکھو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اتنا کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جایا کرتے تھے، ہمیں ایسے لگتا تھا شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن آدمی، اس کا اللہ کے ہاں بہت مقام مرتبہ ہے. ایک دفعہ درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، ہوا چل رہی تھی، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا تو صحابہ نے جب ان کی پتلی سی پنڈلیاں دیکھی تو وہ مسکرانے لگے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، تیرا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے، یہ ظاہری جو شکل و صورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شکلیں صورتیں نہیں دیکھی جاتی. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. اور میں قیامت والے دن جب میزان لگایا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر اگر احد پہاڑ کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ اگر اس آپ کی پتلی سی پنڈلی کو رکھا جائے تو اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز ادا کرنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، وقت مقررہ کے اوپر نماز کو ادا کرنا تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ اگر تو نماز والا معاملہ درست ہوا تو باقی عمل دیکھے جائیں گے، نماز والے معاملے کے اندر ہی بندہ فیل ہو گیا تو باقی عمل دیکھے نہیں جائیں گے۔ باقی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جب فرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، جب نماز کو فرض کیا تو اسپیشل آسمانوں پر بلایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار آپ سے کہا تو آپ واپس اللہ کے پاس جاتے رہے تو 5 نمازیں رہ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو آواز آئی لا یبدل القول لدی، میرا قول بدلا نہیں جاتا، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن میں اجر 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اور پھر ایک جماعت جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 گنا نمازوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں اگر لے جائے تو ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھے تو 1,000 نماز کا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی بیت المقدس کے اندر اگر نماز ادا کریں تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ 500 یعنی نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مسجد قباء کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت ادا کرنا ایسی ہے جیسے آپ نے عمرہ کر لی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ کو سارے عملوں میں سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے جوتے سیدھے کرنا۔ اگر ماں باپ کے کمرے سے ہمیں خوشبو آتی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ بعض ایسے لوگوں نے ماں باپ کے کمرے سے وہ کہتے ہیں ہمیں، وہ ان کے کمرے میں نہیں جاتے، ان کا حال احوال ہی نہیں پوچھتے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں انہیں والدین کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، اگر ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ لیں آپ کا رب بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لیں اللہ بھی ناراض ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آیا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا احی والدہ کا، ماں باپ زندہ ہیں تیرے؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما جاہد، اپنے والدین کی خدمت کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اجر بھی اس میں رکھا ہے۔ اور ایک صحابی آیا کہنے لگا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمھا، والدہ کی جا کر خدمت کرو، فإن الجنۃ تحت رجلیہا، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب الجہاد بإذن الوالدین، ماں باپ کی اجازت کے بعد جہاد پہ جانا۔ تو والدین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مقام مرتبہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغی مانفو، وہ آدمی ناکام ہوا، خسارے میں چلا گیا۔ راغی مانفو، وہ آدمی ناکام ہوا، خسارے میں چلا گیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی؟ آپ نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہیں کر لیتا، ایسا آدمی ناکام ہو گیا اور یہ خسارے میں چلا گیا۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا کہ ابا جی یہ دعا آپ کر دیں، امی دعا کر دیں، ایک ہے کہ آدمی ان کی خدمت اتنی کرتا ہے کہ ایٹومیٹکلی ان کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان سے دعائیں لینی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرے کہ میرا بیٹا کتنا میرا فرما بردار ہے، کتنی میری اطاعت کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ عزت، مقام، رفعت، بلندی عطا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اور بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پھر چین کا سانس نہیں لینے دیتا، ان کو کبھی بھی سکھ نہیں مل سکتا۔ جو والدین کو پریشان کرتا ہے وہ ساری زندگی پریشان ہی رہتا ہے، چاہے کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس کے پاس۔ اگر کوئی آدمی سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک والا اسے معاملہ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنۃ، میں جنت میں داخل ہوا، سمیت فیہا قراءۃ، تو وہاں پر میں نے قرآن پڑھے جانے کی آواز سنی۔
تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہے؟ تو وہ فرمانے لگے آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے سارے جنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا قرآن پڑھنا سنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کذالکم البر، نیکی تو پھر اس طرح کی ہوئی نا، نیکی تو پھر اس طرح کی ہوئی نا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ حارثہ کا کوئی خاص عمل تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے بتایا کان ابر الناس بامہ، یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی والدہ کے جوتے سیدھے کرنے والا تھا، اپنی ماں کی اطاعت کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، شرق غرب کے اندر ان کے چرچے ہیں، ان کو بھی ان کی والدہ کی دعا لگی تھی۔ تو والدہ کی دعا لینا، ان کی خدمت کرنا، والد صاحب کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، پھر اپنے بچپن کو یاد کرنا کہ میں جب چھوٹا تھا تو کس طرح یہ میرے آرام کا خیال کیا کرتے تھے۔ جب بیٹا ایک چیز بار بار پوچھتا ہے یہ مجھے بتائیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ساتھ بار بار بتاتے ہیں، اور جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، باپ کبھی ایک دفعہ کسی چیز کا پوچھ لے تو بیٹا اسے ڈانٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، ایسا آدمی ملعون ہے، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے، فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اور فرمایا کہ ملعون ہے وہ آدمی جو اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے غلط طریقے سے شہوت پوری کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ابقى والدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے آدمی پر جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اور لعنت ایک ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لعنت کی جاتی ہے نا تو لعنت اگر تو بندہ حقدار ہو تو اس پہ چلی جاتی ہے، اگر وہ بندہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت آسمانوں پہ چڑھتی ہے، آسمانوں کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے لعنت اسی کے اوپر پلٹ آتی ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صحابی کا بھائی بنایا جو مواخات مدینہ جب آپ نے قائم کی تو عبداللہ بن مسعود اپنے اس بھائی کو ملنے کے لیے آئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا کہ آپ ادھر بیٹھیں، خادمہ کو بھیجا کہ آپ بازار سے کچھ چیز لے کر آئیں۔ خادمہ نے کچھ دیر لگا دی تو اس صحابی کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو خادمہ کے اوپر کہ ابھی یہ واپس ہی نہیں آئی۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات سنی تو وہ مہمان خانے سے نکل کر باہر بیٹھ گئے۔ جب ان کے بھائی آئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا تھا تو وہ کہنے لگی آپ مہمان خانے میں بیٹھنا تھا، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کی بیوی نے خادمہ کے اوپر لعنت کی ہے، وہ لعنت کی حقدار نہیں تھی، اب اس لعنت نے آپ کے گھر کے اوپر ہی پلٹ کر آنا تھا تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں بھی لعنت کا دروازہ بنوں، میں ایسے گھر کے اندر بیٹھا رہوں کہ جس گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہونے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایسا آدمی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کو اذیت دینے والا ہے، ان کو پریشان کرنے والا ہے، فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسے آدمی پر۔ والدین کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ کبیرہ گناہ بھی ان کی خدمت کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ مجھے اس کا کفارہ بتائیں۔ فرمایا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کی ماں زندہ ہے، ماں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے نہیں ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا الخالہ تو بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، جاؤ جا کر خالہ کی خدمت کرو، اس خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا گناہ معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں والدین کی خدمت کرنے سے۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو چچا کی خدمت کریں، آپ نے فرمایا چچا باپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے کہا کہ سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے دوبارہ عرض کی سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری بار عرض کی تو فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ محدثین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا نام کیوں لیا تھا، چوتھی دفعہ باپ کا نام لیا؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، اپنے پیٹ کے اندر بچے کو اٹھائے رکھنے والی مشقت، پھر بچے کو جنم دینے والی مشقت، اور 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے والی مشقت۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا مقام نہیں ہے، باپ کا بھی بہت مقام مرتبہ ہے۔ جس طرح ماں کا مقام مرتبہ ہے ایسے والد کا بھی بہت مقام مرتبہ ہے۔ والد آپ دیکھیں سارا دن باہر کام کاج کو کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ یعنی جو ہماری جنت ہے ہماری ماں کی قدموں کے نیچے، اور ہماری ماں کی جنت اپنے خامد کی خدمت کرنے میں ہے۔ وہ جب ہمارے باپ کی خدمت کرے گی تو ماں کی جنت پھر اللہ نے وہاں رکھی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے آدمی کی دعا بھی اللہ بہت قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہے تو اس سے دعا کروا لیں، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ والدین کی خدمت کرنے والا آدمی کبھی اگر مصیبت میں پھنس بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دیتا ہے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا 3 بندے سفر پر جا رہے تھے، بارش کا موسم بنا تو ایک غار میں داخل ہو گئے۔ ایک کافی بڑا پتھر سرکا تو غار کے منہ کے آگے آ کر لگ گیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ وہاں پر روشنی تھی، نہ ہوا تھی، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ یہ کہنے لگے اب ادھر ہی مار جائیں گے۔ تو کہنے لگے اگر کوئی اچھا عمل کیا نا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرو۔ اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین کی خدمت کو بطور وسیلہ پیش کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میری والدہ کی میں نے فلاں موقع پر جو خدمت کی تھی، یا اللہ میں اسے اٹھا کر ہسپتال میں لے کر گیا، یا اللہ میں نے اسے اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا تھا، یا اللہ میں نے فلاں موقع پر ان کی جو خدمت کی تھی، یا اللہ تجھے پسند ہے تو میں اسے وسیلہ بنا رہا ہوں۔ والدین کی خدمت کو وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ تو ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ یا اللہ میں وہ دودھ پکڑ کر میں ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ میں نے ان کو بیدار کرنا بھی گوارا نہ کیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اور میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے کہ آپ ہمیں دودھ دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، جب تک اپنے والدین کو پہلے دودھ نہیں پلاؤں گا اس وقت تک آپ کو نہیں یہ دودھ ملے گا۔ یا اللہ تو جانتا ہے۔ میرے والدین صبح کے وقت بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا بیٹا اتنا فرما بردار ہے، بیٹا تو ساری رات کھڑے رہے ہماری وجہ سے۔ تو یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی وجہ سے کیا تھا تو یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پتھر سرک گیا، تھوڑا سا نیچے ہو گیا۔ ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے تیرا ڈر آ گیا تھا تو میں نے بدکاری چھوڑ دی تھی، تو پتھر اور تھوڑا سا سرک گیا۔ یا اللہ تیری رضا کی وجہ سے اگر یہ عمل تھا یا اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے۔ تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ مزدور میں نے رکھا ہوا تھا، اس سے میں نے حسن سلوک والا معاملہ کیا، یا اللہ اگر تجھے پسند تھا وہ میرا عمل، یا اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے۔ وہ پتھر سارا ہٹ گیا، وہ تینوں بندے صحیح سلامت گھر پہنچ گئے۔ والدین کی دعا کو انہوں نے وسیلہ بنایا۔ تو والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، زندہ ہیں تو قدر کریں، وگرنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ آدمی پھر لوگوں کو ان کی ساتھ باتیں بتاتا ہے اور ساتھ پھر ان کو یاد کر کر کے روتا ہے کہ یار میرا باپ بڑا اچھا آدمی تھا، یار میری امی میرے ساتھ بڑا حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتی تھی۔ ان کی باتیں لوگوں کو سناتا اور پھر ساتھ روتا ہے۔ تو زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے جوتے سیدھے کریں، ان کی خدمت کرنے کے اندر اپنی سعادت سمجھے۔ دنیا سلام پیش کرتی ہے ایسے لوگوں کو جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، حتیٰ کہ